جی دوستو، 5 اگست کو جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا اس سے ہم سب واقف ہیں، اور جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، شیخ حسینہ کو نکلنا پڑا، بھارت میں پناہ لینی پڑی۔ اس کے بعد سے اسی دوران جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جس میں 560 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے، وہاں ایسے حالات میں، ہنگاموں میں، کچھ ہندوؤں کے گھروں کو بھی نظر آتش کیا گیا، کچھ مندروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ تو اس کو لے کر بھارت کو بڑی تشویش ہوئی، اور بار بار انہوں نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ جو نئی حکومت ہے، انٹرم سیٹ اپ ہے، اس کو اس بات کو یقینی بنانا پڑے گا کہ بنگلہ دیش میں جو ہندو کمیونٹی ہے، جو 8% کے قریب ہے، وہ سیکیور اور سیف رہیں۔ بلکہ اس دن میں تو یہاں تک بھی ہوا کہ جب 15 اگست کو بھارت کے پرائم منسٹر مودی نے جو ریڈ فورٹ سے خطاب کرتے ہیں وہ ہر سال، اس میں بھی وہاں انہوں نے ذکر کیا کہ بنگلہ دیش میں جو ہندو ہیں ان کی سیکیورٹی کو لازم بنایا جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے جو بی جے پی کے لیڈرز ہیں، خاص طور پہ گری راج سنگھ وغیرہ، انہوں نے تو بڑی دھمکی آمیز لہجے میں اور کہا کہ جی اگر بنگلہ دیش ہندوؤں کو، جو ہندو بنگلہ دیشی ہیں، اگر ان کو ان کی سیکیورٹی کو، سیفٹی کو یقینی نہیں بنا سکتا تو پھر بھارت ہی کچھ کرنا پڑے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اچھا، بھارت مسلسل یہ بات کیے جا رہا ہے، بھارت کی وزیر خارجہ بھی یہ بات کرتے ہیں، بلکہ جب بھارت کے ہائی کمشنر ڈھاکہ میں انہوں نے کال بھی کی ڈاکٹر محمد یونس پہ، جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ پرائم منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں انٹرم سیٹ اپ کے، پھر انہوں نے وہی ذکر کیا کہ جی بنگلہ دیشی جو ہندو ہیں، ہندو کمیونٹی ہے، ان کی سیکیورٹی کے بارے میں ان کو بڑے خدشات ہیں۔ اچھا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے بھارت کی جانب سے، بھارت کو، اور یہ واضح کرتا ہے کہ جو دو قومی نظریہ ہے وہ کتنا پاورفل ہے۔ بھارت کو ہندوؤں کی تو فکر ہے، لیکن وہ لوگ جو ان سارے ہنگاموں میں یا انقلاب جسے آپ کہہ لیں اس میں جاں بحق ہو گئے، اس کی فکر لاحق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھارت کو ہندو جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہوں، پاکستان میں ہوں، نیپال میں ہوں، مالدیوز میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، تو ہندوؤں کی بڑی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، بالکل ٹھیک بھی ہے، کیونکہ دو قومی نظریہ تو اگر آپ دیکھیے تو ساورکر نے پیش کیا تھا، جبکہ مسلمانوں نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے اپنی الگ حکومت بنانی ہے، تو 20ویں صدی کے اوائل میں ہی ساورکر، جو ہندوتوا کا جس کا برین چائلڈ ہے، اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی یہ جو ہے ہندو تو ایک بالکل الگ لوگ ہیں، اور جو بھی بھارت میں یا ہندوستان میں رہنا چاہے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، کرسچن ہو، ان کو ہندوؤں کی طرح ہی رہنا پڑے گا، ہندو کلچر اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اور پھر اس نے یہ بھی ایک شوشہ چھوڑا کہ جو سیکرڈ، جو ہولی لینڈ ہے مسلمانوں کے لیے، وہ بھارت نہیں ہے، کرسچنز کے لیے بھی ہولی لینڈ یا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بھارت تو صرف ہندوؤں کے لیے ان کی ہولی لینڈ ہے، یا فار دیٹ میٹر دوسرے جو ہیں، جینز ہیں، سکھس ہیں، ان کے لیے ہے۔ تو ان کا یہاں رہنا بنتا نہیں ہے۔ تو جب تک یہ ہندو کلچر اڈاپٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ان کو یہاں ان کا رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ کچھ لوگوں نے، بعد کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دینا چاہیے، اور ابھی بھی ہم اسی قسم کی آوازیں سنتے ہیں بھارت میں۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ چلیے جو ہندوؤں کے بارے میں تو آپ بڑے فکر مند ہوتے ہیں، اور میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ ہونا بھی چاہیے آپ کو۔ اس سے ایک تو یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ ریلیجن کتنی زبردست فورس ہے، جو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ دین، مذہب کیا چیز ہے، مذہب تو ایک نیشن نہیں بناتی، مذہب تو جو ہے وہ کوئی ایسی فورس نہیں ہے، اصل چیز تو ہوتی ہے آپ کا کلچر ایک ہو، زبان ہو، تاریخ آپ نے ایک شیئر کی ہو، کھانا پینا آپ کا ایک ہو، لباس آپ ایک ہی پہنتے ہوں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ ریلیجن کو اتنے معنی نہیں رکھتا، یا ریلیجن وہ ایسی فورس نہیں ہے جو کہ باقی چیزیں اگر مختلف ہیں تو صرف ریلیجن آپ کو یکجا کر کے رکھے۔ آپ دیکھیے بنگالیوں کا، اور جو ہے جو مثال کے طور پر اتر پردیش کا ہندو ہے،
اور بنگلہ دیش کا جو ہندو اس میں کلچرلی بہت فرق ہوگا. وہ کچھ کھاتا ہوگا، وہ کچھ کھاتے ہیں، پہننے کا طریقہ ہی مختلف ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں موسم سے آتی ہیں اور یہ ڈائٹری ہیبٹس ہوتی ہیں، یہ بھی جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں اس حساب سے یہ ڈیولپ ہوتی ہیں. لیکن ریلیجن ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں مور اور لیس آپ اسی اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں. اور تو یہ پہلی بات تو یہ ہو گئی. تو دوسرا جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بھارت اتنا کنسرنڈ ہوتا ہے ہندوؤں کے بارے میں تو بھارت کبھی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ہم پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں فار دیٹ میٹر ہم لوگ بھی تو جو بھارتی مسلمان ان کے بارے میں ہمیں بھی فکر لاحق ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کے متعلق آپ جو باتیں کرتے ہیں یا جو ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کا آپ درجہ دیتے ہیں، تو کیا ہم مسلمانوں کو جو بھارت میں نہیں رہتے، ہم دوسرے ممالک میں رہتے، ہمیں کنسرن نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ کو بنگلہ دیش میں جو ہندو رہتے ہیں ان کا کنسرن ہے، ان کے بارے میں آپ کا جو ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ بھارت میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ایمان نہیں جاگنا چاہیے؟ تو یہ جو ایک لحاظ سے ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں بھارت کے، یہ بعض اوقات ڈائجسٹ نہیں ہو پاتے. جس طریقے سے بھارت کے لوگ اپنا تو مانتے ہیں کہ جی ہمارا حق ہے کہ ہم ہندو جہاں کہیں بھی ہے اس کے بارے میں بات کریں، لیکن جب بھارت کے مسلمانوں کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں کے کرسچنز کی ہم بات کرتے ہیں اور دوسری بھی جو مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بھارت کو بہت غصہ آتا ہے، بہت ناراض ہو جاتا ہے. حالانکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تو نہرو پیکٹ بھی ہے 1950 کا، اور ہمیں حق بھی حاصل ہے کہ ہم مسلمانوں کے، کیونکہ ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ایک دوسرے نے کہ ہم اپنی مائنورٹیز کا خیال رکھیں گے اور بھارت اپنی مائنورٹیز کا. اور یہ بھی میں یاد دلاتا رہوں کہ پاکستان میں اگر مائنورٹیز کے خلاف کچھ ہوتا بھی ہے تو اس میں گورنمنٹ انوالو نہیں ہوتی، وہ لوکل لیول پہ انڈیویجول لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ سختی سے ساتھ ایکشن بھی لیتی ہے اور کوشش یہی کرتی ہے کہ جس نے بھی اپنی حدیں کراس کی ہوں ان کو سزا بھی دے. لیکن بھارت میں جب سے بی جے پی آئی ہے سب چیزیں اس کی گورنمنٹ کی کنائون سے ہو رہی ہیں. سیاسی لیڈرز ایسے بیانات دیتے ہیں، وہ اشتعال انگیز قسم کے بیانات وہاں سے آتے ہیں اور وہ انسائٹ کرتے ہیں ہندوؤں کو کہ مسلمانوں کو ماریں پیٹیں. تو یہ بھی فرق ملحوظ رہنا چاہیے. تو میں آج صرف یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو دو قومی نظریہ ہے یا وہ سب سے پہلے ساورکر صاحب نے پیش کیا اور میرے خیال میں ٹھیک ہی پیش کیا. تھینک یو ویری مچ.